الرحمن الرحیم. میں قومی وطن پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب سے لائیو مخاطب ہو سکوں. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے سب دیکھنے والوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، پارٹی کارکنوں کو السلام علیکم. بنیادی طور پہ آج میں دو ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کل جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے چند باتیں اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کووڈ-19 یا کرونا کے نام سے، اس کے بارے میں بات کروں گا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. میں شروع بجٹ سے کر لیتا ہوں. کل بجٹ پیش ہوا، اور اس کے بارے میں اگر آج آپ اخبارات کو اٹھائیں تو مختلف قسم کے دعوے کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی بجٹ جو ہے، جو ہماری توقعات تھی، جو ہم سمجھتے تھے کہ جو اس وقت کی سخت معاشی صورتحال ہے، اور خصوصاً آئی ایم ایف کی قرضوں کی وجہ سے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی وجہ سے، اور پھر ساتھ میں موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو معاشی صورتحال بنی ہے، اور پھر اوپر سے کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے، اس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرے. لیکن ابھی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جو تجاویز سامنے آئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مایوس کن بجٹ پیش کیا گیا ہے. آج اگر آپ اخبار اٹھائیں تو حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے. میں تو اس پہ نہیں سمجھتا کہ ٹیکس فری سے ان کا مطلب کیا ہے. ٹیکس فری کا تو اگر آپ لغوی یا اس طریقے سے دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مطلب یہ کہ کوئی ٹیکس نہ ہو. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹیکسز ہیں، اور دوسری طرف خود ہی حکومت یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ وہ 900 ارب پچھلے سال سے زیادہ جو پچھلے سال ٹیکسز انہوں نے ریسیو کیے ہیں اس سے 900 ارب زیادہ ٹیکس وصول کریں گی. تو یہ پھر کس طرح ٹیکس فری بجٹ ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بعض چیزوں کے اوپر ٹیکسز کی شرح کو زیادہ کیا گیا ہے، کچھ میں کمی بھی لائی گئی ہے، لیکن اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ایک ٹیکس فری بجٹ نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو مایوس کن بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اور خصوصاً سرکاری جو ملازمین ہیں، ان کی نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، نہ پینشنز میں اضافہ کیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ایک طرف تو آپ خود کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ خود مانتے ہیں، خصوصاً فوڈ انفلیشن کے بارے میں مانتے ہیں کہ اس کا 24-25% تک پہنچ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ معاشی جو صورتحال ہے اس کا اثر زیادہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہوگا. تو ان حالات میں تنخواہیں نہ بڑھانا، پینشنز کا نہ بڑھانا، میرے خیال میں یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں اخبار میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر جو ہے شبلی فراز صاحب، انہوں نے خاص کر مشرق اخبار کے فرنٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک وہ دیا ہے کہ یہ ایک متوازن بجٹ ہے. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ایک تاریخی خسارے کا بجٹ ہم نے پیش کیا ہے،
تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے متوازن بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ اور جب خسارے کا بجٹ ہوگا تو آخر میں اس کا خسارے کو پورا کرنے کے لیے عوام کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جائے گا، یا تو نوٹ چھاپے جائیں گے تو اس سے بھی شرح نمود جو ہے وہ زیادہ ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اگر قرضے اور لیں گے تو اس کا اثر بھی لوگ عوام کے اوپر ہوگا. تو یہ اس حوالے سے متوازن بجٹ بھی نہیں ہے، اور یہ غلط ایک طریقہ ہے اس بجٹ کو پیش کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو عوام کو ریلیف جو کہ توقع تھی وہ نہیں دی گئی ہے، اور خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو پیٹرولیم مصنوعات میں دنیا بھر میں کمی آئی ہے ان کی قیمتوں میں. اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں وہ کیا گیا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی بھی زیادہ ہیں، اور یہ کم از کم 30-35 روپے کے لگ بھگ ہوں تو تب ہم کہہ سکیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے لوگوں کو ریلیف دی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول مل ہی نہیں رہا لوگوں کو. تو ایک طرف قیمتیں کم کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف پیٹرول نایاب ہو چکا ہے اور مل نہیں رہا، اور بلیک مارکیٹ میں 150 روپے لیٹر لوگوں کو مل رہا ہے. تو وہ فائدہ جو اس کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. ساتھ ہی ساتھ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی تو چونکہ ہماری زیادہ تر بجلی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہائر پرائس بجلی ہے وہ تیل سے ہی پیدا ہوتی ہے. تو چاہیے تو تھا کہ پھر یوٹیلیٹی بلز میں بھی کمی ہوتی اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا، لیکن اس کی بھی ہمیں کوئی اثرات نظر نہیں آئے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی کا انحصار زراعت کے اوپر ہے، اور اگر ہم جی ٹی پی گروتھ کو بھی اس دفعہ دیکھیں جو کہ بہت کم ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں صحیح فگرز پوری طریقے سے دکھائی نہیں گئی ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ حصہ ایگریکلچر کا ہے. اور آگے ہمیں اگر ہم نے اپنی اکانومی کو جمپ سٹارٹ دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایگریکلچر کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اس کے لیے انسینٹیوز دینے پڑیں گے جو کہ اس بجٹ میں موجود نہیں ہیں. ہمیں ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں اپنے جو پیداوار ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے سائنٹیفک طریقے لانے پڑیں گے، اچھے بیج لانے پڑیں گے. اس کی طرف حکومت کا کوئی توجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے سے جو ہمارے مزدور طبقہ ہے اس کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کے مسائل میں کچھ کمی آئے گی. اسی طریقے سے جو ٹریڈرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کو بھی اس لحاظ سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ تحریک انصاف حکومت جو کہتی تھی کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، انہوں نے ان 2 سالوں میں تقریباً 11 ٹریلین یعنی 11 کھرب روپے کا اضافہ کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ صرف 2 سالوں میں کیا گیا ہے. ایک تخمینے کے مطابق تقریباً ہر ایک بندہ 1,87,000 روپے کا قرض دار ہے. ہمارے چھوٹے بچے جو جنہوں نے ابھی کچھ نہیں دیکھا وہ بھی 1,87,000 کے قرض دار ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. جس طریقے سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے اخراجات کم کرتے، وہ ہمیں نظر نہیں آیا. لگتا یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں ہم منی بجٹس کا ایک سلسلہ دیکھیں گے، اور وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے
یہ بار بار نئے ٹیکسز بھی لائیں گے اور منی بجٹس آتے رہیں گے اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اب میں دوسرے ایشو کی طرف آتا ہوں۔ کرونا جس کا اثر پورے دنیا میں ہے اور پھر پورے ملک میں بھی ہے، اور پھر خصوصاً خیبر پختونخوا میں بھی اس کا کافی اثر ہوا ہے۔ آج میں جو فگرز دیکھ رہا تھا صبح کی، ہمارے ملک میں تقریباً 1,32,405 کیسز صبح 8 بجے تک رپورٹ ہوئے تھے، اور 2,551 اموات ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ جو لوگ اس میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت 16,415 فگرز ہو چکے ہیں، اور اموات یہاں پہ 642 ہو چکی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 3,500-4 ہزار کے قریب روزانہ کی فگرز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک طرف حکومت کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی کوئی واضح پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ اس کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس میں کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے کہ یہ سلسلہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے ان کی۔ خصوصاً ہم اگر دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں سے ہسپتالوں کے اوپر رش زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر خصوصاً خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اکثر ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ یہ اس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف پریس کانفرنسز اور اعداد و شمار دکھانے سے نہیں ہوگا، ان کو صحیح معنوں میں پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی، اور اب تک ہم کوئی 2,200 ٹیسٹ کی کیپیسٹی پہ پہنچ چکے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے ہمارے صوبے کے لیے، اور اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان ٹیسٹنگ کی ریلائبلٹی کا بھی ایشو ہے۔ ایک اس کے مطابق جو ہمارا یہاں پہ پشاور میں پولیس ہاسپٹل ہے، انہوں نے کے ایم یو سے اپنا اگریمنٹ ختم کر لیا ہے ٹیسٹ کے رزلٹ لینے کے لیے، کیونکہ ان کے خیال میں کے ایم یو اس لحاظ سے صحیح ٹیسٹنگ وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بھی تشویش کی بات ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی ملک میں تو پی ٹی آئی والے اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی حکومت ملی ہے، اور پچھلے حکمرانوں کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن کم از کم خیبر پختونخوا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو 7 سال سے ان کی حکومت ہے، اور یہ کلیم کرتے تھے کہ یہاں پہ ان کا بہترین انہوں نے نظام بنایا ہے، اور خصوصاً ہیلتھ کے بارے میں یہ کہتے تھے۔ اب جب اس قسم کی وبا سامنے آئی ہے تو پتہ لگا ہے کہ وہ بہترین نظام جس کا یہ کہتے تھے کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ بنا دیا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور جو اموات کی شرح ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سسٹم اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے نہ وبا سے پہلے عوام کی مشکلات کا اندازہ تھا اور اس کی طرف توجہ دی، نہ وبا کے دوران انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے۔ اگر احساس پروگرام کا یہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے مستحق لوگوں کو نہیں پہنچا۔ یہاں پہ اگر آپ اس کی دیکھیں، فگرز دیکھیں تو ہمارے صوبے میں بہت سے ایسے اضلاع ہیں جو کہ پسماندہ اضلاع ہیں۔ خصوصاً میں نئے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کی بات کروں گا،
وہاں پہ بہت کم لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت پیسے ملے ہیں اور یہ ناکافی ہیں. حکومت کو فردر اقدامات لینے کی ضرورت ہے. میں آخر میں ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا اور خصوصاً تصور بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ سے مخاطب ہوں. میں یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور مختلف ایشوز کے اوپر آ کے آپ سے بات چیت کریں گے. آپ کی اگر کوئی رائے ہو وہ ہمارے لیے مقدم ہے اور ہمیں اپنی آراء سے نوازتے رہیے، ہمیں دیتے رہیے. پارٹی کی بہتری کے لیے اگر کچھ آراء ہوں، پارٹی کی تنظیمی شکل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آراء ہوں تو آپ ہمیں اپنے آراء بھجوا سکتے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ.